بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم ناول گڈ بائی مسٹر چپس کا چیپٹر نمبر 5 ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم 5 ہی پوائنٹس ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل، لیک ڈسٹرکٹ کے بارے میں مسٹر چپس کو کیا کچھ یاد تھا۔ دراصل انہیں کئی سال ہو گئے تھے وہ دوبارہ گریٹ گیبل پر گئے نہیں تھے، لیکن انہیں گریٹ گیبل اچھی طرح یاد تھا اور وہ اس کی خوشبو جو موسم کی تازہ خوشبو ہوا کرتی تھی اسے ریسمیل کر سکتے تھے۔ پھر وہ پاتھ ٹو دا پاس یعنی کہ جہاں سے کیتھرین گزر کر آیا کرتی تھی وہ انہیں اچھی طرح سے یاد تھا۔ ایوننگ سٹرول، ان کا شام کے وقت چہل قدمی کرنا، یہ تمام کی تمام یادیں ان کی لیک ڈسٹرکٹ کے بارے میں تھیں۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ڈسکس کریں تو کیتھرین کے حوالے سے وہ کیا کچھ یاد کیا کرتے تھے۔ وہ اکثر بیٹھے اپنے پاؤں کو دیکھا کرتے تھے کہ کون سا پاؤں تھا جس نے یہ کام سر انجام دیا تھا۔ دراصل ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو ہے ان کی زندگی میں چینج آیا تھا، یعنی کہ ایک پاؤں پر موچ آنے کی وجہ سے ہی کیتھرین سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایوننگ میں سٹرول کرنا کیتھرین کے ساتھ، یہ انہیں اچھی طرح یاد تھا، اس کی کول وائس اچھی طرح سے یاد تھی۔ اور مسٹر چپس جو ہیں وہ کیتھرین کو اس حوالے سے بھی یاد رکھتے تھے کہ وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی۔ پھر وہ دونوں بیٹھے اپنے فیوچر کے متعلق بہت زیادہ پلاننگ کیا کرتے تھے اور گھنٹوں اسی ٹاپک پر گزار دیا کرتے تھے۔ مسٹر چپس اپنے فیوچر کو لے کر بہت سیریس ہوتے تھے اور کبھی کبھی وہ ایوڈ یعنی کہ بہت زیادہ خوف زدہ بھی ہوا کرتے تھے۔ اگر ہم پوائنٹ نمبر 3 دیکھیں تو کیتھرین کی ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں، یعنی کہ جب وہ مسٹر چپس سے ملی تو اس سے پہلے کہ اسے پتہ چلتا کہ مسٹر چپس ایک ٹیچر ہیں، وہ چپس کے بارے میں کیا کیا سوچا کرتی تھیں۔ مثلاً اس کے مطابق مسٹر چپس ایک لائر ہو سکتے تھے، ایک بروکر ہو سکتے تھے، ایک ڈینٹسٹ ہو سکتے تھے، یا ایک کاٹن بزنس مین ہو سکتے تھے جن کا مانچسٹر میں کوئی بہت بڑا کپاس کا کھیت ہو اور اسے ان کا ٹیچنگ کرنا بہت پسند تھا کیونکہ اسے بھی اچھا لگتا تھا دوسروں پر انفلوئنس کرنا، اثر کرنا۔ اگر ہم فورتھ پوائنٹس پر بات کریں تو مسٹر چپس جو ہیں کچھ اپنی ڈیپریسیشنز کیتھرین کو بتایا کرتے تھے۔ ڈیپریسیشنز، کمیاں کوتاہیاں۔ سب سے پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی ڈگری میڈیوکر ہے، انہیں ڈسپلن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، وہ کبھی بھی پروموشن حاصل نہیں کر سکتے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ وہ ان ایلیجیبل ہیں دو حوالے سے، کہ ایک تو ینگ لڑکی سے شادی کرنے کے اور دوسرا ماڈرن لڑکی کے ساتھ شادی کرنے سے۔ اس کے بعد ان تمام ڈیپریسیشنز کے جواب میں وہ جسٹ ہنس دیا کرتی تھی۔ پوائنٹ نمبر 5 کہ ان کی میرج کیسے اور کہاں سے ہوئی۔ دراصل کیتھرین کے پیرنٹس مر چکے تھے تو اس کی آنٹ کے گھر جو کہ ایلنگ میں رہا کرتے تھے وہاں سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے کیتھرین کے ویوز یہ تھے کہ جیسے وہ ایک لڑکا ہو اور اپنا فرسٹ ٹرم، نیو ٹرم مسٹر چپس کے ساتھ سٹارٹ کر رہا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ میں اب آپ کو سر بلاؤں یا مسٹر چپس، تو اس نے کہا کہ مسٹر چپس کہنا ہی بیٹر ہے، اس لیے اس نے کہا گڈ بائی مسٹر چپس۔ اب ہم چند کوسچنز کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1، واٹ ڈیڈ چپس ریمبر اباؤٹ ٹائم ود کیتھرین؟ آنسر، مسٹر چپس ریمبرڈ the cool voice, gay laughter of Catherine. They made future planning for her. Mr. Chips was very serious and sometimes he was awed. Question number 2. Was she pleased with Chips being a teacher? Answer, yes, she was pleased for being Mr. Chips a teacher because she thought first that Mr. Chips might be a liar, a broker, or a businessman, but she liked Mr. Chips being a teacher. Question number 3. What were depreciations of Chips? He told Catherine. Answer,
Mr. Chips depreciated himself by telling that his degree was mediocre, his problems of discipline, and he would never get promotion. He also told about his ineligibility to marry a young and ambitious girl. Next question, what was her answer? When Mr. Chips depreciated himself, Catherine just laughed as answer. Next question, from where Catherine was married? Answer, Catherine had no parents, so she was married from her aunt's house from Ealing. Next question, how did Catherine feel on the night before marriage? Answer, she felt like a boy who was starting his first term with Mr. Chips. She thought whether she call Mr. Chips sir or Chips. Then she said Mr. Chips would be better. So she said goodbye, Mr. Chips. Next question, why did Chips not marry till the age of 48? Answer, he considered himself ineligible to marry an ambitious and young girl, so he did not marry till the age of 48. अब हम चंद सिनोनिम्स पर बात करते हैं. फर्स्ट, सोलिसिटर, लायर को कहते हैं, वकील. नेक्स्ट, डिजी, मस्ती भरी, पजल्ड. मोमेंटस, अहम होना, इम्पोर्टेंट. इनएलिजिबिलिटी, नाअहलियत. अनसूटेबिलिटी, मॉक, बनावटी, फेक. एक्यूट, शदीद, इंटेंस. एव्ड, खौफजदा होना, स्केर्ड. एफ्लिक्टेड, अजाब में मुब्तला करना, ऑफेंडेड. मीडियोकर, आम सी, एवरेज. ग्रेविटी, संजीदगी, सीरियसनेस. फ्लिकरिंग, चमक, ट्विकलिंग. आज हमने मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस किया, जिनमें हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए और उसके बाद चंद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम थे, और लास्ट में चंद सिनोनिम्स पर बात की. थैंक्स फॉर वॉचिंग. काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.